بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رمیش کمار ونکوانی, Minister of State, Chairman PM's Task Force on Tourism, Dr. Talat, Ambassador Suhail Mahmood Sahab, Excellencies, Venerable monks, diplomats, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great pleasure to welcome you all. A warm and special welcome to those of our distinguished guests who have traveled from various countries to participate in the first Gandhara Symposium. Holding this symposium is a laudable initiative, and I congratulate the Institute of Strategic Studies, Islamabad, and Directorate of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, for organizing this event. And I'm sure that 3 days of deliberations, you will come up with some splendid ideas in which this Gandhara civilization and culture can be shown to the world how important it is. I have been told that the facility of translation is available, so please, it is much better for me to speak in Urdu. I can express myself better, and I hope some of my what I say is communicated by television to the people of Pakistan who would not mostly understand English. So with apologies to all of you, but with the translation equipment in your hands, I would digress into Urdu, but my Urdu also contains a lot of English words. So those of you who can catch up in between will be able to catch up in between also. जनाब, आपने टूरिज़म की बात की और उसके साथ साथ मेरा जो चार्म है वो एक तलाश है, और जो बुद्धा की तलाश थी वो अपनी रियासत से और प्रिंस होने के साथ साथ उसकी एक तलाश थी कि हकीकत दुनिया के अंदर है क्या, और उस तलाश के अंदर उसने बड़ा वक्त सर्फ किया, जंगल में रहा, भूख से, सब चीज़ों से गुज़र कर उसने एक इंसानों के लिए एक पैगाम छोड़ा. तो हर शख्स कहीं ना कहीं इस तलाश में मगन है, और मैं भी आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैंने इसमें पढ़ा बहुत, क्योंकि ये तलाश का जो अंसर है, इसके जो जरासीम है, वो हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, ये दुनिया क्या है, कायनात क्या है, खुदा क्या है. तो उसके अंदर मैंने बड़ा पढ़ा. तो हिंदू मज़हब के हवाले से भी बहुत महाभारत और उसकी तसानीफ मिलती जुलती, उसके ऊपर कमेंट्री भी पढ़ी. मसीही एतबार से, क्रिश्चियनिटी के एतबार से न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ी, और ओल्ड टेस्टामेंट जिसके अंदर जूडियो क्रिश्चियन ओरिजिन के एतबार से बात निकलती है वो पढ़ा. ज़ाहिर कुरान पढ़ा, ज़रतुश्त को भी पढ़ा, ज़रतुश्त की राइटिंग्स को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि वो भी 8000 साल पुराना एक मज़हब था. बुद्धा को भी बहुत पढ़ा, और बुद्धा को ख़ास तौर पर इस अंदाज से भी पढ़ा और तलाश भी की कि मैं श्रीलंका गया तो श्रीलंका में स्टूपाज और कैंडी के अंदर टेंपल ऑफ द होली टूथ है, जहाँ बुद्धा का एक दांत वहाँ पर प्रिजर्व्ड है. थाईलैंड के अंदर भी गया, सारे स्टूपास को देखा, पढ़ा. तिब्बत गया, कोठाला पैलेस है शायद तिब्बत के अंदर, वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल तक वहाँ भी तलाश किया. तो नेपाल के अंदर भी इस बात को देखा. तो ये जो तलाश है, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम थी मेरे लिए. मैं अपनी बात कर रहा हूँ ताकि मैं उस रास्ते का तयन करना चाहता हूँ अब भी दुनिया के लिए, कि दुनिया भी आज भी इस तलाश में है कि हकीकत है क्या. और मैं इंस्पायर होता हूँ, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ तो कुरान से इंस्पायर होता हूँ, और आज मैं दुनिया में ये देखता हूँ कि जो बुद्धा ने भी बात की थी, उसने दुनिया के अंदर इस वक्त माहौलियात के एतबार से बेहतरीन बात की थी. उसने कहा किसी जानदार को नहीं मारो, उसने कहा पुरअमन रहो. मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ों को मज़ीद करीब से देखने की कोशिश की, क्योंकि अपने जहन की ताकत को बढ़ाने के अंदर मुझे ये किसी ज़माने में यह यकीन हुआ कि जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, कि तवज्जो को मरकूज़ करना किसी चीज़ पर, इसमें कहाँ देखूँ, कहाँ. तो हिंदू मज़हब के अंदर भी
مجھے پتہ چلا میڈیٹیشن کے حوالے سے، اور بدھسٹ مذہب کے اندر بھی میڈیٹیشن، اسلام کے اندر بھی میڈیٹیشن، اور وہ جو صوفی اسلام کے اندر میڈیٹیشن اور اپنی زندگیوں کو وقف کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس کو جب تلاش کیا تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ بدھسٹ مانکس کے ساتھ ریسرچ کی گئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر کہ ان کا پاور آف کنسنٹریشن کتنا گہرا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن کے طور پر ایک گھنٹی بھی رکھی گئی کہ کتنا ہوتا ہے، اور EEG کے ذریعے برین ویوز کو دیکھا گیا۔ تو بڑی سرپرائزنگ بات کہ عام آدمی اور اس کو کہا جائے کہ تم کنسنٹریٹ کرو، تو کنسنٹریٹ کرتے کرتے جیسے ہی گھنٹی بجتی تھی تو اس کا EEG کے اندر فوراً بڑے رسپانسز آتے تھے۔ اس اسٹڈی کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ بدھسٹ مانکس اور ہندو جو بعض مندر کے اندر ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن اور کنسنٹریشن کرتے ہیں، تو ان کے ہاں اگر گھنٹی بھی بجی تو ہلکا سا اس کے اندر فرق پڑا، ادروائز وہ کنسنٹریشن جاری رہی۔ اچھا، یہ ان ڈیپتھ کنسنٹریشن بھی کسی چیز کے لیے اور اپنی جستجو کے لیے بڑا ضروری ہے، اور صرف یہ بھی میں نے سوچا اور پڑھا کہ جی کنسنٹریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ میں یہ بھی خیال نکال دو تو کہ تم خیال نکال رہے ہو۔ تو یہ جستجو سے بھی میں گزرا ہوں، جو بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ دماغ میں سے یہ بھی خیال نکال دیں کہ خیال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ان سارے مذاہب نے جو امن کی بات کری، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ماحولیات کے اعتبار سے اپنی دھرتی کے اوپر ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کا قدم ہلکا ہو، جو یہ نہ سمجھے پوری سویلائزیشن یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیے جاؤ، اس سے نکالے چلے جاؤ اور اس کو واپس نہ کرو۔ یہ جو کیفیت ہے پچھلے 10-15 سال میں بہت ابھری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھسٹ مذہب اور کوشش امن کی دنیا کے اندر، دیکھو ایک تو امن ایسا کہ جو دنیا کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ انسان کا امن ہو، پھر دوسرا ایسا امن جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا امن ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں مذاہب نے بڑی جستجو کی ہے۔ اور اتنی پرانی، دیکھیے سویلائزیشن جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ 5 دریاؤں سے نکلی، اور بھی جگہوں سے نکلی مگر 5 دریاؤں سے نکلی، جس کے اندر دریائے سندھ، انڈس ویلی سویلائزیشن بہت پرانی اور بہت ریمارکیبل سویلائزیشن ہے، جس کے اندر گندھارا بھی آتا ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ گندھارا کا جو موجودہ کیفیت ہے سوات کے دریا کے ساتھ بھی چلی۔ کیوں دریاؤں کے ساتھ چلی؟ پھر میسوپوٹامیا، ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹامین سویلائزیشن نکلی، پھر دریائے نیل کے ساتھ ایجپشین سویلائزیشن نکلی، پھر یلو ریور کے ساتھ چائنیز سویلائزیشن نکلی، اور امریکہ والے کانٹیننٹس کے اندر ایمیزون کے ساتھ، ایمیزون دریا کے ساتھ وہاں کی سویلائزیشن نکلی۔ تو دریا کے ساتھ سویلائزیشن نکلتی تھی کیونکہ دریا، رومی کی زبان کے اندر دریا بڑا فراخ دل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی زمین کو سرسبز کر رہا ہے۔ تو دریا سے فراخ دلی ایک کیفیت ہے کہ دریا کے ساتھ وہ ایگریکلچر اور فارمنگ اور یہ سب کچھ چلتا رہا، تو دریاؤں کے ساتھ نکلی۔ زرتشتی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہورا مزدا، یعنی زرتشت نے جو نام رکھا خدا کا وہ اہورا مزدا رکھا۔ تو زرتشتی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہورا مزدا نے جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنائیں اس میں گندھارا سویلائزیشن کا بھی ذکر ہے۔ زرتشت کی کتاب کے اندر اس جگہ کا یعنی وہ زرتشتی کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ اہورا مزدا نے گندھارا سویلائزیشن بھی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگز اہورا مزدا کریٹڈ ان دا ورلڈ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سویلائزیشن جو ہیں یہ آپس میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت، مگر انڈس ویلی سویلائزیشن اور اس سویلائزیشن کے اندر ایک خوبصورتی ہے۔ لوگ جو محقق ہیں پاکستان کی جو سویلائزیشنز کے اوپر تحریریں ہیں، خاص طور پر موہنجو دارو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی not even an arrowhead has been found in موہنجو دارو فار ایگزامپل، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب موہنجو دارو والی سویلائزیشن کو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا یلغار آیا،
کوئی بات ہوئی, کسی سے لڑائی ہوئی, مگر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دریا نے اپنا ڈائریکشن بدلا, تو وہ سویلائزیشن وہاں سے کہیں اور چلی گئی. اینڈ دین گندھارا سویلائزیشن کے اعتبار سے اگر آپ سوات کے دریا کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مگر اصل مقصد میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں, وہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا تناؤ ہے. یہ ٹورزم جو ہے یہ ایک بہانہ بھی ہے. ایک بہانہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ چیزیں دکھائیں اور اس طرف مرعوب کریں کہ جو پیغام پرانے لوگوں نے, اور بدھا کا جو پیغام تھا وہ امن کا تھا. تو چیزوں کو دیکھ لو, چیزوں سے ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر بدلتے ہیں. یعنی قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تم نرم گو ہو, تم درگزر کرنے والے ہو, اس وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ نرم گوئی, یہ درگزر جس کی پاکستان کو آج بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر تہذیبوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ کانفلکٹ سے ہٹ کر امن کی طرف جائیں. اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا جو بدھا کا پیغام تھا, جس نے اپنی ریاست چھوڑی اس تلاش کے اندر, امن کی تلاش میں, اور دنیا کو امن کا پیغام چھوڑ کر گئے. اچھا, اب آپ اس وقت دنیا کی کیفیت دیکھیے تو کبھی ایک دشمن بن جاتا ہے, کبھی دوسرا دشمن بن جاتا ہے. یہ کچھ انسانی تہذیب کے اندر یہ بات رقم ہو چکی ہے, لکھی جا چکی ہے کہ جو ہمیشہ دشمن ہی پالتے رہیں گے اور لڑائیاں ہی کرتے رہیں گے, اور امن کی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ سویلائزڈ وار کی طرف رخ کر لیا جاتا ہے کہ وار ہو تو سویلائزڈ ہو. یعنی یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, انسان مار سکتے ہو مگر کچھ حقوق دے دو. تو ایک بہت بڑی تنظیم چلی, میں ذکر کروں ٹولسٹائے کے حوالے سے اور بہت لوگوں کے حوالے سے, کہ ایک کوشش چلی کہ جنگ کو ختم کرو, پرامن جنگ نہیں کرنی. یعنی جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بننے لگی تو ہنری ڈونانٹ کو ایوارڈ مل رہا تھا, نوبل پرائز. تو ایک دوسری گروپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہے ہو اور یہ کنونشنز بنا رہے ہو فار رولز آف وار, تو ہونا یہ چاہیے کہ جنگ کو بالکل ہی ختم کرو. ٹولسٹائے نے لکھا کہ وہ رشین وار کے اندر گیا تو کہنے لگا بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میں جنگ میں جب گیا ہوں تو بڑے جوش سے گیا, he was 28 years old or something, بڑے جوش سے گیا, اور اس نے کہا کہ جناب یہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچانک جناب ہرا سفید جھنڈا آیا, سب پرامن ہو گئے, اپنے لوگوں کو دفن کیا اور دوسرے دن پھر لڑنے لگے. تو the movement for no war, the movement to stop killing of humans everywhere under any pretext, یہ سب سے اہم کوشش ہوگی انسان کی. اور اس وقت انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ مختلف انداز سے چیلنجڈ ہے, بلکہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے. اس وجہ سے میں اس محفل کو بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا انٹلیکٹ اتنا چیلنجڈ ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 300 بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے رہ جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کرے گی کہ انسان کا جو ڈی این اے والا ایولیوشن ہے, جو 10,000 سال میں ایوالو ہوتا ہے, جس کے اندر جذبات, نفرت, محبت, سارے جذبات ہیں, irrational decision making ہے, that will yield to a super intelligence which is being created by man today based on silicon rather than on carbon. And a very good author, Mao Gaudat کے نام سے, میں صرف مینشن کر رہا ہوں کہ the threat to civilization is there. اس تھریٹ کا مقابلہ بدھسٹ پیغام سے, مذاہب کے پیغام سے, صوفی پیغام سے انسانوں کے اندر سٹریس اور سکھ چین کو بڑھانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے, بیکاز the time is short. پہلے تو آپ آپس میں لڑتے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہم یہی کر رہے ہیں, مگر اس وقت سویلائزیشن کو جو تھریٹ ہے تو ایک تھریٹ آپ نے ریکگنائز کر لیا, وہ ہے انوائرمنٹ کا. اس کا مقابلہ مل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دوسرا مقابلہ اس بات کا ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول, اور ویری
famous authors, writers, philosophers have started saying this. Noval Hariri, for example, Stephen Hawking, who before he died, उसने किताब के अंदर लिखा कि ये इंसानी civilization ख़त्म के करीब है. और मो गौदाद, जिसका मैं नाम ले रहा था, उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि civilization अगर इसी तरह से चलती रहे और artificial intelligence बढ़ती रहे, तो सब लोग, ये मैं आपके लिए एक अनोखी बात कर रहा हूँ, सब लोग इस तकरीबन नतीजे पर पहुँचे हैं कि 2045 से 2047 तक AI will be smarter than the human by a billion times, by 2047 or 2045. इसमें एक कंसेंसस सा है. अच्छा, बिलियन टाइम्स का मतलब ये कि आपकी एथिक्स और मोरालिटी क्या है? आपकी एथिक्स और मोरालिटी तो दुनिया की तारीख भरी हुई है आपकी एथिक्स और मोरालिटी से. Not enough to sustain a civilization of peace. यानी अगर पूरा तारीख़ का तज़िया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख़ का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही. यही है ना. और क्या तारीख़ का ख़ुलासा है? इंसानी साइंटिफिक तरक्की आपने की, मगर हर तरक्की के साथ वो जो जरसूमा था लड़ाई का वो रहा. अगर गन पाउडर आपने बनाया तो उसके अंदर भी लड़ाई का आंसर आ गया. अगर एटॉमिक डिवाइसेस बनाए तो उसके अंदर भी लड़ाई का आंसर रहा. एवरी डेवलपमेंट हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट बाय मैनकाइंड अगेंस्ट इटसेल्फ. तो वो जो मैं अभी तो आपको तारुफ दे रहा था एक किताब का भी, उसने स्कैरी स्मार्ट लिखी मो गौदाद ने. उसने कहा जी जब बिलियन टाइम स्ट्रांग हो गया AI तो बिल्कुल वो मक्खी और आइंस्टाइन के अंदर बिलियन टाइम्स का फ़र्क है इंटेलिजेंस में. और अब आप ये तसव्वुर करते हैं, ये इंसानियत जो लड़ती रही है, मारती रही है, नफ़रत करती रही है, वो ये तसव्वुर करती है कि आइंस्टाइन जो है वो मक्खी की एथिक्स और मोरालिटी अपनाएगा और मक्खी को मारेगा नहीं. कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन इट हैपनिंग?